جب انسان اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہی حال بادشاہ نمرود کا تھا۔ وہ بابل کی ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ بہت دولت، فوج، محل، خادم، سب کچھ تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نمرود خود کو خدا کہنے لگا۔ وہ دربار میں بیٹھ کر کہتا تھا، زندگی بھی میں دیتا ہوں اور موت بھی میں دیتا ہوں۔ اس کے درباری اس کی باتوں پر خوشامد کرتے۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک نجومی آیا۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے دین کو بدل دے گا اور تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے حکم دیا کہ اس کے ملک میں کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تاکہ کوئی بچہ پیدا ہو سکے، لیکن اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھیں۔ انہوں نے یہ بات سن کر سب سے چھپائی۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو وہ ایک غار میں چلی گئیں۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر غار میں ہی رکھ دیا اور دروازے پر پتھر رکھ کر واپس چلے گئیں تاکہ کسی کو بھی نہ پتہ چل سکے۔ اللہ نے ننھے ابراہیم کو اپنی حفاظت میں ہی رکھا۔ غار میں اللہ نے ان کے انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا جس سے وہ پیتے تھے اور پلتے رہے۔ اس طرح نبی 13 سال تک اس غار میں رہے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کی والدہ انہیں گھر لے آئیں۔ ان کے والد یا بعض روایات کے مطابق چچا آزر نے انہیں دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ یہ لڑکا کہاں سے آیا؟ والدہ نے بتایا کہ یہ وہی بچہ ہے جو غار میں پیدا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کے چچا بت بناتے اور بیچتے تھے۔ ایک دن ان کے شہر میں تہوار تھا۔ سب لوگ شہر سے باہر عبادت کرنے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت خانے کی طرف جانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کلہاڑا لیا اور ایک بڑے بت کے سوا تمام بت توڑ دیے۔ پھر کلہاڑا اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے بت خانے کی حالت دیکھی اور شور مچا دیا کہ یہ کس نے کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ابراہیم نام کا کہتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، شاید اس نے ہی کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے سامنے لایا گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے خدا توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، یہ کھلاڑا بڑے بت کے پاس ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے اس نے ہی باقیوں کو توڑا ہو۔ لوگ کہنے لگے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، جو بول نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بات سن کر نمرود غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ لوگ قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اس آگ میں پھینکا گیا، لیکن جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آگ میں بیٹھے ہیں، ایسے ہیں جیسے باغ میں بیٹھے ہوں۔ کافی وقت گزرا مگر نمرود نے پھر بھی یقین نہ کیا۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے بحث کرتے ہوئے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایک قیدی کو مار دوں گا اور ایک کو چھوڑ دوں گا، دیکھو میں نے بھی تو زندگی اور موت دے دی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نمرود غرور میں ہی مبتلا رہا۔ پھر اللہ نے اس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کسی فوج کو نہیں بھیجا بلکہ ایک چھوٹی سی مخلوق بھیجی، یعنی مچھر۔ مچھر کے لشکروں نے دھاوا بول دیا۔ نمرود بھی بھاگا لیکن ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا۔ پھر وہ درد سے پاگل ہو گیا، سر دیواروں سے مارتا رہا، اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ میرے سر پر جوتا مارو تاکہ مجھے تھوڑا سکون مل سکے۔ یہ عذاب سالوں تک رہا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں ہی مر گیا۔ آخر کار وہی بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا ایک چھوٹے سے مچھر کے آگے بے بس ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان کتنا ہی طاقتور ہو جائے، اصل طاقت ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غرور انسان کو کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔